دانیال عزیز صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم دانیال صاحب. جی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور السلام علیکم سر. اور ساتھ تشریف فرما ہے مرزا اختیار بیگ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سینئر سیاستدان ہیں, اکانومسٹ بھی ہیں, کچھ ان سے بھی معاشی جو معاملات ہیں اس پر بھی رائے لیں گے. اوور ٹو یو خان صاحب. جی خان صاحب. اختیار بیگ صاحب جو ہے نا ایم این اے بھی ہیں پیپل پارٹی, جی ایگزیکٹلی. کہا ہے ایم این اے پیپل پارٹی, اور اکانومسٹ بھی ہے, یہ بڑی بات ہے. تو ویلکم ٹو دی شو, اور آپ لوگ تشریف لائے, بڑی خوشی ہوئی. اور دانیال عزیز صاحب میرے بہت پیارے پرانے دوست ہیں اور بہت اچھے آدمی, لیکن ان کی ایک خطا سے میں آج ان کو بیان کر دوں, عرض کر دوں کہ یہ ایک ہی بندے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وہ بھائی اس کے نواز شریف فیور میں نہ ہو, شہباز شریف فیور میں نہ ہو, تو وہ کلّا تو کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے وہ کلّا کچھ نہیں اگر لیڈر ہو تو. جس طرح پیپل پارٹی ابھی کہتی ہے جی نون لیگ نے ظلم کر دیا جی, بجٹ پاس کر دیا. بھائی پیپل پارٹی کے بغیر وہ بجٹ پاس کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. تو یہ جو دو رائے ہیں, کیوں ذوالفقار صاحب, یہ جو دو رائے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے, جو آپ بتائیں. دانیال عزیز صاحب آپ کو بڑا تجربہ ہے, آپ منسٹر بھی رہے, آپ بتائیں نا اس کے بارے میں. جی جو واضح ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار کا جو بھی ان کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن گریز کرنا چاہتے ہیں کہ جو اقتدار کی جو مشکلات ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ منسلک نہ جو اقتدار کی غلطیاں ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افسوس اس بات کا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی منجھی ہوئی اور پرابلی سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے, اور بہت انہوں نے مشکلات دیکھے, اونچ نیچ دیکھی. تو یہ جب پاکستان کا سب سے مشکل وقت ہے, سب سے اندھیری رات ہے کہ ہم دیوالیہ کے کنارے پہ کھڑے ہیں, تو امید تو یہ کی جاتی تھی کہ چلیں اگر آپ عہدے بھی نہیں لینا چاہتے تو کم از کم آپ کو مشورہ تو دے دیتے. اگر آخرکار آپ پاکستان آپ کے سائن کے بغیر کچھ نہیں ہونا تھا تو آپ مشورہ تو اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ حیرانگی ہوئی ہے کہ جہاں تک یہ بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے, 590 ارب یہ ہیں, جہاں پر 2.7 کھرب کا مسئلہ تھا کہ جی جو لٹیگیشن میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں ایف بی آر کے. اب یہ جو فنانس منسٹر صاحب آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے امینڈمنٹ کر دی, ڈی جی لا لگا دیا ایف بی آر میں, ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے. تو اب یہ 2.7 ٹریلین جو ہے اس میں سے بجٹ سے پہلے آدھا میں حاصل ہو جائے گا. یہ ایک پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ ہے کہ یہ محکمہ ساتھ ہو کے کراتا ہے سارا, تو کہاں سے یہ ہونا تھا. محکمہ تو کوئی کنٹرول میں ہی نہیں ہے. جو ایگزیکٹلی تو کوشچن از کہ جو ڈیپر ایشوز ہیں, جو پاکستان کی انتظامیہ کے کور ایشوز ہیں, ان کی طرف ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. مثلا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ان جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان سے پوچھیں کہ جو 22 گریڈ ہیں یہ کہاں سے بنے ہیں, یہ بتا نہیں سکتے آپ کو. اور میں وہ ہوں جو تقریباً 1784 سے لے کے آج تک میں نے پوری انتظامیہ کا مطالعہ کیا, ان کے جنم دن سے, یعنی جب کوننٹڈ سروس بنائی تھی لارڈ کارن والیس نے 1786 میں, تب سے لے کے آج تک ہوا کیا ہے ادھر اس خطے میں, ایوولوشن کیسی ہوئی ہے سروسز کی. تو جب آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ جو پرانے زمانے میں چڑھاوے ہوتے تھے جن کو نسل در نسل ایک سمجھ تھی, تو وہ آپ کی چیچی انگلی پکڑ کے پاؤں کی اس کو ایسے مروڑتے تھے تو گردن بندے کی ایسے ہو جاتی تھی. تو اس قسم کی جو سمجھ والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اس مشکل مسائل میں سے نکال سکتے ہیں. یہ جو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والے ہیں کہ جی یہ بنا دیا تاجر دوست ایپ اور یہ ساروں نے ایک ڈانگ سے ہانکے جانا ہے اور یہ سارا کچھ, کہاں یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. یہ ایسے ہونا تھا یہ جو اتنے سالوں سے نہیں, ان کا ارادہ ہی نہیں تھا, کیونکہ یہ بیک بون ہے. جو انڈسٹریلسٹ بجلی چوری کر رہے ہیں محکمے ساتھ, ان کا ارادہ ہی نہیں تھا ان کو پکڑنے کا. دیکھیں وہ 590 ارب کیسے پی گئے, اب غریبوں کے اوپر لگا دیے یہ بل بڑھا دیے, اب کہہ رہے ہیں جی 200 تک ہم فری کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, بس چیپیاں لگا کے دن گزار رہے ہیں کسی نہیں ہے نا پلان. آخری جملہ میں دانیال عزیز صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ سب ایڈاک میجرز ہو رہے ہیں, عارضی بنیادوں کے اوپر فیصلے کر کے فائر فائٹنگ ہو گئی, یہاں آگ لگی وہاں بجھا دیا. لیکن انہوں نے جو وہ پہلی بات کی ہے وہ بھی ٹھیک کی ہے کہ پیپل پارٹی کا کام تھا کہ وہ ان کو مشورہ دیتے اور اس پہ آتے, ان سے غلطیاں کروا رہی ہے پیپل پارٹی. نہیں, یہاں تو میں اتفاق نہیں کروں گا کہ غلطیاں کرا رہی ہیں.
पीपल्स पार्टी को मुशावरत बखुदा शामिल नहीं किया, जो कोर मुशावरत शामिल कैसे सर नहीं करें, उनके साइनों के बगैर काम ही नहीं होता, हो सकता है जी? साइन तो देखें बात सुने, हमें पता है IMF का एग्रीमेंट साइन हो गया, हमें पता है IMF अच्छा साइन हमारे महल्ले से हुए साथ ऑर्डर काम है। कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम नहीं, ये जो बजट है अगर वो कबूल नहीं होता, अप्रूव नहीं होता, पूरा एक इंतशार हो जाएगा, IMF का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ये भी नहीं चाहते कि मुल्क में मजीद इंतशार हो, लेकिन साथ साथ जो चीज़ हेलो सही है बात? जी 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 सर, सर एक बार प्रेस कीजिएगा प्लीज। इट्स ओके ना? दोबारा दबा दें। जी सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, मैं दोबारा से कह देता हूँ, मैं दैन अजीज़ साहब के लास्ट जुमले से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एडॉक मेजर्स हो रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट तौर के ऊपर रिफॉर्म्स या बेहतरी की तरफ काम नहीं हो रहा है, लेकिन फायर फाइटिंग करके जहाँ पे आग नज़र आती है वहाँ पे पानी मार के बुझाने की कोशिश की जा रही है, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि मैं इनकी समझता हूँ- बहुत सारी चीजें टेप भी हुई, दिखाई भी गई। जी नियाजी साहब, मैं ये सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे भट्टी साहब ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उस वक्त ऐसी ही बात हुई थी, और उस वक्त नून लीग जो है ये वो वावेला मचा रही थी कि रिकॉर्डिंग गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ये जमहूरियत के खिलाफ है, और ये सारी बातें। अब मैं इसलिए ये थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ बात को, क्योंकि ये इसको हम माजी में और आज भी मुंसलिक करते थे बारी लगाने वाली सियासत की, कि जो मरूने नज़र है तो वो जिसकी बारी है तो वो सारे वो गीत गाते जा रहा है, और फिर उसकी जब बारी नहीं रहती दूसरे की बारी आ जाती है तो फिर वो उनके खिलाफ होते हैं और वो गीत गाता है। तो ये तो ठीक है, पाकिस्तान में चलती रही है बारी लगाने वाली सियासत। सिर्फ पिछले 20 बरस में ये हुआ है कि एक जमात का इजाफा हो गया बारी में, और मसला ये है कि मुल्क जो है उसका दिवालिया निकल गया। तो ये उस वक्त तो ठीक था बारी लगाने वाला, जिस वक्त कोई सांस बाकी था तो आप उसको बांट बूंट के तो टाइम गुजार लेते थे। अब वो वक्त नहीं रहा, और अवाम ने जो ये सियासत थी ना कि डेवलपमेंट करवाएं और वोट ले लें, वो सियासत रिजेक्ट हो गई है। अवाम अब कुछ और चाहती है। 20-25 बरस हो गए हैं, टीवी चैनल आज़ाद हो गए हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया आए 15 बरस हो गए हैं। पिछले 20 बरस में एक पूरी नई पौध जो है वो जवान हो गई है। लोग बाहर गए हैं दुनिया में, आके वापस यहाँ सेटल हुए हैं, वो अपना नॉलेज साथ लेके आए हैं, सारा तजुर्बा साथ लेके आए हैं। वो पाकिस्तान नहीं रहा कि जो आप समझें कि किसी के गांव में आपने गली नाली बना दी और ठेकेदार से 4 पैसे भी ले लिए और वोट भी आपके बन गए और आपने कहा कि जी बड़ी अच्छी सियासत है, जमहूरियत जिंदाबाद। वो सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। इस इलेक्शन ने ये साबित कर दिया। अब वो जो रेवड़ियों बांटने वाली सियासत थी वो रेवड़ियाँ रही नहीं है। अब आप कर्ज लेके, यानी पाकिस्तान में ये अलमिया है इस वक्त कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी डिपॉजिट है तमाम बैंकों की शाखों में, वो सारे के सारे हुकूमत ने ले चुके हैं 100%। ये रिकॉर्ड की बात है, अखबारों में छपा है अभी 3 दिन पहले। ठीक है जी। तो ये हमारे आने वाली नस्लों को आप कर्ज में डुबो रहे हैं, इतने पहाड़ के नीचे जैसे निकलना मुमकिन नहीं है, और हमें आप थोड़ा सा लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये व्हील चेयर ले लें, ये मोटरसाइकिल ले लें, ये सोलर पैनल ले लें। ऐसे ये नहीं चल रहा है जनाब, ये मजाक ही बन गया। मैं आपको बताऊं, रियलिटी जो है ना, रियलिटी मैं एक आखिरी जुमला, सॉरी, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ सारी बात। सो मैं भट्टी साहब से एग्री करते हुए कि उस वक्त इन्होंने ये कहा, इस वक्त उन्होंने ये कहा, वो ठीक है बात, बारी लगाने वाली सियासत की हद तक तो ठीक है। अब प्रॉब्लम है सोल्यूशंस की। अब ये सोल्यूशंस कहाँ से आए? ये 590 अरब जो पाकिस्तान का बिजली का चोरी हुआ है, ये जो चोरी हुआ है इसकी वजह से आपने लोड शेडिंग कर दी। जब लोड शेडिंग कर दी तो उसके ऊपर से कैपेसिटी पेमेंटें आ गई, तो वो और डबल, यानी 2 धारी तलवार बन गई जो 1 धारी तलवार थी, तो वो लोगों के यहाँ फिर रही है। तो आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर भाग नहीं, वो तो अलग बात है ना। ये जिन्होंने इधर रहना है जैसे हम लोग हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि इसका हल ना निकले, ये निकालना पड़ना। अब क्या हल है इसका बताएं? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आपकी फेल हो गई। अब आप 590 अरब का नाम ही नहीं लेते। आप खुद कह रहे हैं उसी मुंह से कि जनाब जो 590 अरब रुपए है उसकी वजह से 6 रुपए फी यूनिट जो है बढ़ गई बिजली, और अभी आपने 4-5-6 रुपए लगा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि हमने मुफ्त दे दिया, हम रिवर्स कर रहे हैं। ओवर बिलिंग है उसका क्या? एक मिनट, वो एक अलग शोबा है, उस पर भी बात कर लेते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ ना। तो वो जो 6 रुपए आपने अभी लगाए हैं, अगर आप वो 590 हासिल कर लेते, अब आप देखें सितम ज़रीफी क्या है। इससे पिछले साल जब ये 590 अरब मान गए
تو یہ 380 ارب مانے تھے, تو ایک سال میں 55% اضافہ ہوا ہے جو گورنمنٹ مان رہی ہے. اور آپ سمجھ لیں جو گورنمنٹ مان جائے اس کو 2 سے ضرب دے لیں, ٹھیک ہے جی. برا کام گورنمنٹ کبھی نہیں مانتی, جب مان جاتی ہے تو سمجھ لیں 2 سے ضرب دے لیں, کم سے کم بتائے گی وہ اصل حقیقت جو ہے. تو یہ تو صرف وہ اینڈ ہے جہاں پر آپ کی ڈسٹریبیوشن, جہاں آپ کی جنریشن اینڈ ہے, وہاں پر ہنڈریڈز آف بلینز کا ضیاع ہو رہا ہے, ہنڈریڈز آف بلینز کا ضیاع ہو رہا ہے. اس کا وہ تو بتایا ہی نہیں ابھی تک کسی نے. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی اب بس ہو گئی ہے, غریب تو مٹ ہی گئے, سفید پوش کچلا گیا, اب رہ گئے جو 4% یا 10% لوگ جو بہت کھاتے پیتے سارے امیر ترین ہیں, ان کا گزارا چل رہا ہوگا تو چل رہا ہوگا, باقی پاکستانی عوام کی تو بس ہوگی. سچی بات ہے. اور یہ 200 یونٹ کے ٹکوسلے اور یہ ایسی باتیں, جو کون آج کل 200 یونٹ میں گزارا کر لیتا ہے جی, کتنا مشکل ہے. اور 201 یونٹ بنے تو 9,000 تک بل چلے جاتا ہے. تو یہ کہاں بیٹھ کے دوربین لگا کے بیٹھے رہے کہ جی جمعے اب 22 تاریخ ہو گئی ہے, اب ہم 170 یونٹ پہ پہنچ گئے, اب ہم 190 یونٹ پہ پہنچ گئے, اب 200 پہ پہنچ گئے. آج کے دن میں مجھے کوئی 18 ٹیلی فون آئے ہوں گے جن کا کہتے ہیں جی ہمارا تو 2,000 بل آتا تھا, 20,000 ہے, 25,000 ہے. ابھی اگلے مہینے ہو رہا ہے, میرا ٹرسٹ ہے تو سارے لوگ ٹیلی فونوں پہ ٹیلی فون یہ وہ. تو وہ جو اوور بلنگ ہے اس کا کیا ہوگا؟ 2020 میں ایک سینٹ کی کمیٹی بنی تھی نعمان وزیر صاحب کے تحت, جو انہوں نے رپورٹ دی تھی اس وقت کہ آپ یہ جو آئی پی پیز ہیں جس قسم کے یہ منافع کما رہے ہیں, وہ کہیں اگریمنٹ میں اس کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے ریڈیکولس ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ تجویز دی کہ ان کا انرجی آڈٹ کروایا جائے. اس سے پہلے بھی 5 سال سے ہم سن رہے ہیں ان کا انرجی آڈٹ کروایا جائے. تو بجائے ان کا انرجی آڈٹ کروانے کا ری نیگوشیشن کی مد میں کہ ہم ان کو بجائے ڈالر ٹرمز میں ہم روپی ٹرمز میں, جن کے ایکسپائر ہو رہے تھے اگریمنٹ سال کے بعد 6 مہینے کے بعد, ان کے 10 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیے یہ ٹکوسلا دے کے. آپ اندازہ کریں کہ کتنا وہ یہ کہاں ہے یہ تحقیقات. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب 590 ارب صرف ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ جو سارا کچھ کیا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں بڑی دکھی بات ہے یہ جو بین العزیز صاحب کہہ رہے ہیں, 100% صحیح ہے. میں نے آپ کو کالم بھی بھیجے 4-5 لکھے ہیں کہ آئی پی پی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا نیئر فیوچر میں تو انرجی سیکٹر یا آئی پی پیز کی وجہ سے کرے گا. یہ بات لکھ لیں آج آپ, چیزیں اتنی آؤٹ آف کنٹرول اس کی ہو گئی ہیں. جب یہ نیازی صاحب میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان کی بات جو میرے بھائی کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو محکمے کے جو جن کو ہم مین کرتے دھرتے کہتے ہیں, وہ تو ہنستے ہیں کہ یہ بورڈ آئے ہیں, وہ آپس میں ہنستے ہیں کہ یہ تو 1,00,000 1.5 کی مار ہے, انہوں نے کیا ہمیں درست کرنا ہے. تو یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ, یہ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, یہ جو سارے سوچ ہے نا ایک بڑی سادی سی کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب, ایک یہ بیانیہ ہے, ٹھیک ہے جی, کہ باقی چیزیں ساری ٹھیک ہے, بندہ صحیح لگا دے کام ٹھیک چلے گا, ٹھیک ہے نا. ایک اور بیانیہ بھی ہے کہ یہاں پر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, چہرے بدلتے جا رہے ہیں, جب تک نظام نہیں بدلے گا کچھ نہیں بننا, چہرے بدل سے. اب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تو فارغ ہو گیا نا. ایک منٹ میری بات سن لیں. ایک جو رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہے, یہ اسٹیٹس کو کا بیانیہ ہے, یہ انتظامیہ کا بیانیہ ہے کہ اس کو نہیں میرے بھائی کو لگا دے, اس کے کزن کو لگا دے, میرے بیچ میٹ کو لگا دے, ہمارے آپس میں ہی رہے سارا کچھ. جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, جب تک نظام نہیں بدلے گا جب تک کچھ نہیں بدلے گا, چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہونا. یہ ایک انقلابی بیانیہ ہے, یہ مختلف ہے. تو ان دونوں کا کچھ نہ کچھ حد تک درست ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کام نہیں چل رہا نا اسٹیٹس کو سے, اس انتظامیہ سے یہ کام نہیں چل رہا. اگر آپ نے ایک منٹ کے لیے میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے SIFC کا نوٹیفیکیشن پڑھا ہو, اگر نہیں پڑھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی اپنے سٹاف کو بولیں وہ منگوائیں. اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کو آپ ذرا غور سے ان کو مطالعہ کریں. وہ ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کے خلاف. تو آپ ایک سانس میں یہ مان رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ مسائل کا حصہ ہے, مسائل کا حل نہیں ہے. بالکل. دوسری طرف آپ مشورہ بھی صرف بیوروکریسی کے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے کیا بتانا ہے, انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ سب اچھا ہے. یہ اسٹیٹس کو اب چلنا نہیں ہے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. نیازی صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب برطانوی راج تھا, ہم ساروں کی جو انہیریٹنس ہے نا ایڈمنسٹریشن کی, اداروں کی, سارے یہ برطانوی راج سے ہے. تو برطانوی راج کابل سے لے کے سنگاپور تک تھا. یہ صرف اس خطے میں نہیں تھا جس کو ہم اسلام آباد کہتے ہیں یا لاہور کہتے ہیں, پشاور کہتے ہیں, یہ سارا تھا. تو ایون برما, تو اس میں جو آج کل میانمار کہلاتا ہے, تو اس میں جو سنگاپور کا اگر آپ مثال دیکھیں تو وہ کرپٹ ترین جگہ تھی.
یعنی اس کو ایک کرپشن کا سوامپ کہتے تھے. اور پورے خطے میں یہ جو برطانوی راج کا تھا ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں پرابلی ورسٹ جو ہے سنگاپور تھا کرپشن میں. آج آپ دیکھیں پورے ایشیا کا شائننگ سٹار ہے وہ, میرٹ کا, ٹرانسپیرنسی کا, اپ ہولڈنگ آف لا اینڈ آرڈر کا, ہر چیز کا. اور انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, حالانکہ وہ سٹی اسٹیٹ ہے. تو بہت سارے لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ سٹی اسٹیٹ میں نہیں ہے, وہ صورتحال اور ہوتی ہے, یہاں پر تو 5th لارجسٹ پاپولیشن آف دی ورلڈ ہے تو اس کو آپ اس طرح نہیں جانچ سکتے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب تک آپ انہوں نے کون سی سیڑھیاں چڑھی, کون سے مرحلوں میں سے انہوں نے یہ عبور کیا وہ ریپوٹیشن اور یہاں جہاں تک وہ پہنچے ہیں, تو تب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے. کیونکہ وہ ایگزامپل کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انڈیا میں بھی بہت حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور باقی اس خطے میں, لیکن سنگاپور ایک مثال ہے. اب اگر آپ ان کے بارے میں یہ پڑھیں کہ آپ کو تھوڑی فرصت ہو, آپ کو بجائے آپ صرف وہاں وزٹ کر کے آ جائیں یا ان کا کوئی یہاں بلا کے آ جائیں, ذرا دیکھیں, مطالعہ کریں کہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ, تو آپ حیران ہوں گے کہ جو ریمونریشن ہے یا جو انسینٹیوز ہیں انہوں نے وہ اپروچ استعمال کی ہے, اور اس کے اوپر ان کے پروفیسرز نے کتابیں لکھی ہیں, اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ ہم کیسے یہاں تک پہنچے. تو مسالے موجود ہیں, لیکن ہم اس طرف بڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ خود سٹیٹس کو کی علامت ہے, وہ نہیں چاہتی کہ یہ تبدیل ہو چیزیں. یہ مسئلہ تو آپ کے ساتھ کیا ناراضگی ہے نواز شریف گروپ کی؟ واللہ عالم جی, اب مجھے تو خود نہیں سمجھ آئی فرینکلی. یہ بات ضرور ہے کہ میں نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا, اور میں آج بھی اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں, کیونکہ غریب کا مقدمہ ہی یہ ہے. غریب کا جو مقدمہ ہے وہ بے روزگاری اور مہنگائی, اوور آل مہنگائی اور ہر قسم کی مہنگائی. اور آپ دیکھیں کتنی, اور ملک میں اتنی بے روزگاری ہے کہ جس کی انتہا نہیں. بے روزگاری کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا ظلم ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں قانون کے مطابق ہر سال روایتی ایک لیبر فورس سروے ہوتا رہا ہے, اور اس کی شائع ہوتی رہی, اس میں سے ان امپلائمنٹ کی فگرز آتی رہی ہیں, اور کون سے طبقات جو ہیں, کون سی ایج گروپ میں, کون سی تعلیم والے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں 2020 سے لے کے آج تک لیبر فورس سروے بند کر دیے, اور آج تک اگر آپ دیکھیں اکنامک سروے یا گورنمنٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں وہی 2020 والا 6.3% بتا رہے ہیں, جبکہ IMF کے ڈاکیومنٹس آپ دیکھیں وہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتے, ادھر 8.5 یا 9% ہے. آپ کو پتہ ہے 6.2 اور 8 یا 8.5 یا 9% میں کتنے کروڑوں روپے کا لوگوں کا فرق ہے, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, کتنی فیصدی, یہ 2% لگتا کم ہے, 3%. نہیں تو اس کا حل آپ سوچیں. نہیں, حل تو تب, ایک منٹ کے لیے سوری ایکسکیوز می سر, حل تو تب آئے گا جب آپ تسلیم کریں. دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سالونگ اے پرابلم از ٹو اگری دیٹ دیر از اے پرابلم. جب آپ اس کو چھپانے پہ ہی لگے ہوئے ہیں, اس کو شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں فلاں نے اتنے ارب لے لیا, فلاں نے اتنے ارب, گورنمنٹ نے کہتی ہے لے آئے, فلاں سے لے آئے, فلاں سے لے آئے. بے روزگاری پہ ایک شارٹ بریک, اس میں جہاں سے ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر سولوشن کو ڈسکس. دور تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا اس کا مطلب یہ پرابلم تو نہیں. دیکھیں حقیقت پسندی بھی ایک چیز ہونی چاہیے, اور ہم اس وقت میں شاید سب سے اونچی آواز تھی اکانومی پہ, کیونکہ میں ٹرینڈ ایز این اکانومسٹ ہوں, میری ساری ڈگریاں اکنامکس کی ہیں, اور میرا پچھلے 30 سال کا پاکستان کا مطالعہ اکانومی کا. یہ جو گورننس یا سیاست وغیرہ یہ بعد میں آئی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ یہاں سے دیکھ لیں, باقی بحثیں چھوڑ دیں, اوپینین کوئی میٹر نہیں کرتا, جو فیکٹس ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے. کہ جیسے ہی اگلی حکومت آئی ہے 18 کے بعد, سب سے پہلا کام ان کو یہ کرنا پڑا ہے کہ وہ IMF پروگرام میں گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب کہ چیزیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کم تھی, شرح سود کم تھی, گروتھ تھی, سب کچھ تھا, لیکن ان پالیسیز کے تحت جو چیزیں دبائی جا رہی تھیں اور قرض لے کے جو وقت نکالا جا رہا تھا, وہ سمپلی میٹر آف ٹائم تھا کہ وہ لاوا پھٹتا. اور وہ لاوا فائنلی, آپ فرض کریں کہ 18 میں نون لیگ ہی جیت گئی ہوتی, ایک منٹ کسی کو نہ لایا گیا ہوتا, یہ بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے, لایا گیا تھا, یہ اس میں کوئی شک تو لایا جاتا ہے. ایک منٹ کے لیے, تو آپ فرض کریں نہ لایا گیا ہوتا اور نون لیگ ہی جیت گئی ہوتی وہ الیکشن, ایک منٹ کے لیے, تو کیا نون لیگ IMF کے پروگرام میں نہ جاتی؟ لازمن جاتی, جانا پڑنا تھا. تو کہنے کا کہنا, اور ابھی بھی آج بھی جو وہ جن صاحب کی میں ذکر کر رہا ہوں, جو وہ نہیں ہے اس طرف اور کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں باہر کے دوروں پہ وغیرہ, اس کی بھی یہی وجہ ہے. کیونکہ وہ ایک دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں, ہمارے پاس تو بڑے مائنز ہیں, بڑے ذخیرے ہیں, بڑے یہ وہ, ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, اور اکانومی کی یہ حالت ہے. یہ ایک بحث ہے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ والی, یہ اکانومسٹ کی بحث نہیں.
اکانومسٹ کی بحث بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کو سمجھ ہے کہ یہ معاملات، یہ ناپ تول کیسے چلنا ہے، آگے کس طرح چلنا ہے. صرف بیلنس شیٹ دیکھنا اور نمبر پورے کرنا یہ کسی اور کا کام ہے. اکانومسٹ جو ہے وہ اکانومی کو سمجھتے ہیں. اسی لیے تو سب کہتے ہیں کہ اکانومسٹ کو ہونا چاہیے فائنانس منسٹر. تو وہ جو لاوا پھٹا تھا باہر سے بندہ لے آتے ہیں آپ. اسی طرح سے جب Aeroplane زرداری لے صاحب آتے ہیں. تھے، میں اپنے بیگ صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا، جب بینکر کا کام نہیں، دانیال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی 2008 میں، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام ستمبر میں ان کو کرنا پڑا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا IMF پروگرام میں وہ گئے. تو اگر وہ شوکت عزیز اور عشرت حسین کا میریکل ہوتا کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا جی پاکستان میں گروتھ لے آئیں یہ وہ، تو ڈالروں کی بارش ہوئی تھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. تو اس وقت وہ جو پروگرام تھا IMF کا، باقی پاکستان کے تمام IMF پروگرام آپ جمع کریں تو وہ اکیلا ان سے زیادہ تھا. اور پھر 3 مہینے بعد اس کو بھی ڈبل کرنا پڑا. اتنا بڑا خلا چھوڑ گئے تھے شوکت عزیز اور عشرت حسین. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ماضی کی جو افغانستان کی جنگ تھا اس کا نتیجہ جو خمیازہ بھگتا ہم نے وہ کلیشنکوف اور ہیروین کلچر تھا، تو اس افغانستان کی جنگ کے بعد جو ابھی تاریخ دانوں نے نہیں لکھا لیکن لکھیں گے، تو وہ عشرت حسین اور شوکت عزیز تھے. اب آپ فیصلہ کر لیں کلیشنکوف کون سی اور ہیروین کون سی ان دونوں میں سے، لیکن اس سے کم نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. آج بھی ہم انہی کا کیا ہوا ایکچولی بھگت رہے ہیں. صحیح. مطلب ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے پروگرام کا. آخری کوئک ایک سوال دانیال عزیز صاحب سے. سر اب کیا لاہے عمل اگلا آپ کا؟ جیسے نئی پارٹی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی، وہ جوائن کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہے ایسی؟ نہیں جی، میری کوئی پیش رفت نہیں ہے وہ جوائن کرنے سے. اور میں بہرحال متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں کچھ اور سیاسی ہلچل بھی ہو رہی ہے، اس کا آنے والے دنوں میں آپ کو سنائی دے گا. اور بڑی محنت ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینز، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا پلیٹ فارم آپ کو سننے میں آئے گا. صحیح. تھینک یو یہ سو مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب کی کو بیک